السلام علیکم، صبح بخیر۔ اللہ کریم آپ کو سدا صحت مند اور خوش رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کی نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچی جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہے۔ صبر کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کے میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لو، وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اسی لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہار پھیرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسی ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار والی چیز ڈالی دیکھی۔ اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کی عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔
آپ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں، لوگوں میں اطمینان پیدا کرو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اچھی بات یا خاموشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کی ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایمان کی مٹھاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسری شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھا ہو تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائے مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو تب بھی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر اپنی شان ہے مطابق مسکراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے، اسی لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو پیدل چلنے والا بیٹی ہوئی کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال مال سے کیا گیا صدقہ ایک کھجور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول فرما کر اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ایک درخت ہے جس کی سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ برائی اچائی سے مٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی دور نہیں ہوتی۔ استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔
مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے باز آ جاؤ۔ ابلیس کو بھی گالی نہیں دینا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ایک قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے مومن پر لعنت بھیجنا گناہ ہے، اسے قتل کرنے کی برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور جواب دے گا کہ تمہیں اپنی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے بری عادتوں، بری کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے غم و افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت سے پڑھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ جو غصے کو پی جاتی ہے اور دوسروں کی قصور معاف کر دیتی ہے اسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور زمین پر اکھڑ کر نہ چل کیونکہ تو اسے ہرگز پاڑ نہیں سکے گا اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ فجر و عصر جو دو ٹھنڈی نمازیں فجر و عصر پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے قریب ترین شخص وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ مزید اور خوبصورت احادیث سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔